بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ناظرین، پاکستان کے نظام انصاف میں اصلاحات کے دعوے تو ہر حکومت، ہر سیاسی جماعت کرتی رہی، نعرے لگاتی رہی۔ اس میں بہتری کے حوالے سے اپنے منشور میں ہر حکومت اس حوالے سے وعدے کرتی رہی، لیکن پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پاکستان میں فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکا، اور آج انگریز دور کے بنائے ہوئے قانون پر ہی پاکستان میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ اور اس میں اب ایک صدی پرانے قانون میں اتنے حکم ہیں، اور اب دنیا کے تقاضے بدل چکے ہیں، جدید دنیا کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انصاف کی فراہمی میں اتنا ڈیلے آتا ہے اور اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب دنیا بدل گئی ہے اور قانون انگریز کا بنایا ہوا ہے، اور پہلی مرتبہ یہ 74 سالہ تاریخ میں ایک اصلاحاتی پیکج، ایک اتنا بڑا اصلاحاتی پیکج آ رہا ہے جو واقعی ہمارے ملک میں ایک انقلاب برپا کر دے گا اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا گیا ہے ایک اصلاحاتی پیکج کے ساتھ۔ یہ انہی کی ہدایت پہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اور ان کی قانونی ٹیم نے دن رات اس میں محنت کی ہے، اور وہ کون سے قوانین ہیں جو تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ جون میں اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی مزید رہنمائی کے بعد اس میں مزید مشاورت کی قانونی ٹیم نے، اور اب گزشتہ روز جو خط لکھا گیا ہے اس میں جو ترامیم ہونے جا رہی ہیں، یہ فوجداری قوانین میں 225 مرکزی ترامیم ہیں۔ یہ اتنے بڑے پیمانے پر ترامیم آج تک جب سے پاکستان بنا ہے نہیں ہوئی، اور 644 ذیلی ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ تو یہ ریولوشن ہے۔ یہ ترامیم اگر جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ منظور ہو جاتی ہیں، جو کہ ایک سادہ اکثریت چاہیے، اور اس کا اگلا لائحہ عمل بھی حکومت نے تیار کر رکھا ہے، لیکن اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ججز کو بھی جواب دہ اس میں بنایا جا رہا ہے۔ ججز کس کو جواب دہ ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، یہ بہت بڑا ہی ایک ریولوشنری ایک اقدام ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور ان ترامیم کا مقصد فوجداری نظام انصاف میں بڑی بہتریاں لے کر آنا ہے، اور ظاہر ہے امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف قانون بنا دیا جائے، اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی جو بڑے اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ کیا ہیں، جو اگلا لائحہ عمل ہے۔ تو ان قوانین میں کون سے قوانین شامل ہیں جس میں تبدیلی ہوگی؟ اس میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، اس میں پاکستان پینل کوڈ ہے، اس میں قانون شہادت ہے، اس میں پاکستان پریزنز رولز جو قیدیوں سے متعلق ہیں، اس میں کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ ہے، اس میں ریلویز ایکٹ ہے، اس میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کرمنل پروسیکیوشن سروس ہے، اس میں اسلام آباد کیپٹل فرانزک سائنس ایجنسی ہے۔ مطلب آج کے دور میں پاکستان کے کیپٹل میں یعنی اسلام آباد میں فرانزک ایجنسی سے متعلق قانون ہی موجود نہیں۔ مطلب آج کل جدید دور میں جب جرائم کی نوعیت بدل چکی ہے، اس میں فرانزک کا قانون موجود نہیں ہے۔ پریزنس کے رولز وہی ہیں جو انگریز دور کے چلتے آ رہے ہیں۔ ریلویز کے رولز قوانین وہی ہیں جب سے ریلویز بنی ہے جو انگریز جس دور میں دیکھے گیا۔ تو انگریز کے بنائے ہوئے قوانین پہ ہی پاکستانیوں کو پھر انصاف کیا ملنا تھا، کیونکہ وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ اس میں قانون شہادت، اور قانون شہادت جو ہے اس میں جب تبدیلی کی گئی تھی آج سے دہائیوں قبل، اس جو قانون شہادت میں، تو اس میں صرف نام تبدیل کر دیا گیا تھا، ہیڈنگز تبدیل کر دی گئی تھی، اور اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی ہی نہیں کی گئی تھی۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن جو ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کمیشن بیٹھتا ہے، اور جو ہر سال تجاویز دیتا ہے ہماری مقننہ کو، ہماری حکومتوں کو، وہ تجاویز فائلوں میں جا کر بس رکھ دی جاتی ہیں، اور اس پر امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک اس پہ کام ہی نہیں ہو سکا۔ تو وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے یہ دنیا کے بڑے بڑے اہم ممالک ان کے قوانین کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد، لا اینڈ جسٹس کمیشن کی 1981 سے لے کے اب تک کی جتنی سفارشات ہیں ان کو مد نظر رکھنے کے بعد، اس کے بعد تمام صوبائی پولیس، اسلام آباد پولیس، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، پروسیکیوٹر جنرل سے رائے لینے کے بعد، وکلا، این جی اوز، ہوم سیکریٹریز، اٹارنی جنرل آفس سے مشاورت کرنے کے بعد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرلز اور سیکریٹریز قانون سے مشاورت کرنے کے بعد، یعنی یہ نہیں کہ کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے قانون بنا دیا ہے اور اسی لیے تو پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، یعنی جن لوگوں نے اس قانون پر عمل کرنا ہے، امپلیمنٹیشن کروانی ہے، ان سے مشاورت کر کے ایک ایسا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے کہ
اب غیر ضروری پاکستان میں جو مقدمات میں التوا ہوتا ہے، برسوں برسوں کیسز ہی ختم نہیں ہوتے، اصل تو ڈیلے ماتحت عدالتوں میں ہوتا ہے. تو اب ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک ایسا نظام متعارف کروا دیا گیا ہے کہ اس کے امپلیمنٹیشن کے بعد اب جو لوور جوڈیشری میں یعنی ٹرائل کورٹ میں جو جج صاحبان ہیں وہ مقدمات کو ڈیلے نہیں کر سکیں گے. اگر کوئی مقدمہ ایک خاص ٹائم فریم میں وہ نمٹایا نہیں جا رہا تو ان جج صاحب کو، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو تحریری وضاحت دینی ہوگی کہ یہ وہ وجہ ہے کہ یہ مقدمہ اس ٹائم فریم میں نمٹایا نہیں گیا، اور اس کی ایک کاپی حکومت کو بھی بھجوانی ہوگی تاکہ حکومت کو بھی پتہ چلے کہ کیا کوئی سرکاری گواہان کو پیش کرنے میں مسئلہ ہے کہ یا حکومتی مشینری یا پروسیکیوشن کی جانب سے کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں مسئلہ ہے. تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام قانون میں متعارف کروایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایف آئی آر کا اندراج، ایف آئی اے کا اندراج ایک مؤثر اور اس کا جو تیز ترین طریقہ ہے یہ اس میں متعارف کرایا گیا ہے. یعنی جو پولیس ہے وہ جو لوگوں سے زیادتی کرتی ہے، یعنی سب سے پہلے تو مسئلہ ہی ایف آئی آر کے اندراج سے شروع ہوتا ہے. ایف آئی آر کے اندراج ہی وہ بنیادی طور پہ جو ابتدائی وہ جو رپورٹ جا کے درج کرانی ہوتی ہے ادھر سے ہی وہ درج ہی نہیں ہوتی رپورٹ، اور درج ہو جائے اس میں مسائل تو اس میں بھی ایک پولیس پر چیک اینڈ بیلنس کا نظام متعارف کروا دیا گیا ہے. پھر اس میں جو مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے جو وقت ہے اس میں بڑی حد تک کمی آ جائے گی، اور غیر ضروری یہ جو مقدمات کے ڈیلے اور برڈن عدالتوں میں بڑھتا جا رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس حوالے سے بڑا زبردست اقدام کیا تھا عدالتوں میں، ایک وہ جو سپیڈی ٹرائل کے حوالے سے ایک عدالتوں میں نظام بنایا تھا، اور اس میں بڑی ریزنٹمنٹ بھی آئی وکلا کی جانب سے کہ جی یہ فیئر ٹرائل کا معاملہ، اس میں بڑی جلدی تیزی میں پھر انصاف جو ہے فیئر ٹرائل وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کے بہتر نتائج سامنے آئے تھے. لیکن یہ بڑا محدود لیول پہ کام تھا. پورا نظام انصاف جو ہے اس میں قوانین میں سکم ایسے ہیں، قوانین تو وہی پرانے ہیں جن عدالتوں نے تیزی میں فیصلے بھی کرنے ہیں. تو ہماری جو مقننہ ہے، یعنی جو ریاست کے سارے ستون ایک دوسرے کو الزام ٹھہراتے تھے، عدالتیں کہتی تھی قانون میں ترمیم نہیں ہے. یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے جو حکومتیں ہیں، ہماری جو انتظامیہ ہے یہ کہتی تھی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کی فراہمی میں ڈیلے کرتی ہیں. تو اصل جو بنیادی چیز ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. قانون بھی نہ صرف اس میں ترمیم آ رہی ہے بڑے پیمانے پہ، بلکہ جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوالو کیا گیا ہے، اور اس میں مقدمات کو شفاف طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، شواہد اکٹھے کرنے میں تیزی لائی جا سکے گی. اچھا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج سے ایک صدی پہلے کا قانون آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جو جرائم ہو رہے ہیں اس سے مطابقت ہی نہیں رکھتا. جو ایویڈنس ہیں سارے وہ الیکٹرانک، اب تو پوری دنیا میں اس انداز میں آٹومیشن اور جو الیکٹرانک اور ماڈرن ڈیوائسز اس کے استعمال کے ذریعے شواہد اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر قانون ہی نہیں تھا. تو اب الیکٹرانک اور ماڈرن ڈیوائسز کا جو استعمال ہے یہ ایویڈنس کے حوالے سے اس میں بہت بہتری اس لیے لائی جائے گی، قانون کا حصہ بن جائے گا. اور اب تو یعنی دیکھیں نا، کوئی ایویڈنس آپ نے الیکٹرانک ایویڈنس کوئی لے کر جانا ہوتا ہے، کوئی فون کالز کے حوالے سے، کوئی ایسی کوئی الیکٹرانک کوئی کنورسیشن کے حوالے سے، کوئی آٹومیشن کے حوالے سے، تو وہ عدالتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں جی قانون میں کہاں لکھا ہے، کیونکہ عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں جی اب وزیر اعظم صاحب کو جب یہ مسودہ بھجوایا گیا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب اس کی منظوری اصولی طور پہ جب ہو جائے گی تو پھر یہ کابینہ سے منظوری کے بعد یہ بل پارلیمان میں لایا جائے گا. قومی اسمبلی سے تو سادہ اکثریت سے منظور ہو جائے گا، سینٹ میں بھی بڑا مائنر سا فرق ہے. اگر وہاں سے کوئی رکاوٹ اس میں آتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے بھی اسے پاس کروایا جائے گا. اگر واقعی عمران خان کی حکومت یہ کام کر جاتی ہے تو یہ حقیقت میں عام آدمی کی خدمت ہوگی اور یہ انقلاب ہوگا، کیونکہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک حیران کن بات ہے کبھی کسی نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں. اگر سوچا ہے تو امپلیمنٹ نہیں کیا، دعوے کیے، اور اس پر اب اس میں جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ ری ویمپ ہو رہی ہیں. اس میں اتنی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں تو ہو جائیں گی. اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی جو سٹیج ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے ان سے مشاورت چونکہ کی گئی ہے، لیکن اس میں قانون بننے کے بعد وکلا پہ، پولیس پر، عدلیہ پر بھی یہ بھاری ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے.
اور اب دیکھیں نا کہ نادرا کے سے جو ایک وراثتی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے ایک فروغ نسیم صاحب نے ایک ایکٹ جو بنوایا، اس میں 15 دن میں وراثتی سرٹیفکیٹ پوری دنیا میں کہیں سے مل جاتا ہے. پہلے لوگوں کو پاکستان آنا پڑتا تھا، عدالتوں میں کیس کرنے پڑتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے. لیکن اس میں چونکہ پلیئر ایک تھا نادرا، اس میں کوارڈینیشن کے مسائل نہیں تھے، وہ امپلیمنٹ ہو گیا. اب اس میں کیونکہ پلیئرز بہت زیادہ ہیں، اس میں عدالتیں ہیں، اس میں پروسیکیوشن ہے، اس میں ظاہر ہے انتظامیہ، اس میں حکومت، اس میں پولیس، اس میں پلیئرز زیادہ ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن میں چیلنجز زیادہ ہیں. لیکن یہ کام بہت بڑا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تمام جو ریاست کے ستون ہیں ظاہر ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آپ کو اس معاملے پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.